بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. موقر و مبجل علماء کرام، طلبہ عزیز، مفتیان اعظام اور گراں قدر دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی جو حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جیسے کہ ہمارے طلبہ حدیث جانتے ہیں کہ اسے حدیث مسلسل بالاولیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بہت سے محدثین کی زبانی سنا کہ اسے حدیث الرحمت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں یہ وطیرہ اور طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب وہ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھ کر اجازت حدیث کی نسبت ذہبیہ، نسبت مبارکہ قائم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس حدیث شریف کو سناتے ہیں، اور یہ طریقہ سفیان ابن عیینہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ حدیث شریف ہم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے
اجازت کے ساتھ محدث العصر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی اور اس کی اجازت پائی۔ اسی طریقے سے شرف و سعادت میں اور اضافہ ہوا کہ جب ہم دور حدیث شریف میں باضابطہ پہنچے تو مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے بھی ہم نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے بالمشافہہ سن کر اس کی اجازت پائی۔ اس کے علاوہ اور بھی سندیں ہیں، لیکن برکتاً اکابر کے تذکروں میں واقعتاً برکت اور نورانیت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ علم نبوت تو مشترک ہے جو یہود و نصارہ کو بھی حاصل ہوا، لیکن نور نبوت چنندہ افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ مقام اصطفاء پر پہنچتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نور نبوت سے مستنیر اور مستضیء فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے ہمارا الیکشن نہیں کیا آپ کا ہمارا سب کا، بلکہ سلیکشن کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اصطفینا میں خود ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ہم تو ہمارے بڑوں کی صحبت کی برکت سے اور ان کی پشت پناہی اور معیت کی برکت سے یہ بات کہنے کی جرات بھی کر سکتے ہیں کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، لیکن اگر اس آیت کریمہ پر نظر ڈالی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اس اورثنا کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں۔ اورثنا، اب اگر کسی طالب علم کو طالب علمانہ اعتراض ہو کہ یہ تو ثم اورثنا الکتاب ہے اور ہم تو ختم بخاری کر رہے ہیں، کتاب کی تکمیل اور تمامی نہیں ہوتی جب تک کہ حدیث شریف نہ ہو، اور ذہن اس آیت کریمہ کی طرف بڑوں ہی کی برکت سے جا رہا ہے کہ اللہ نے ایک آیت میں ان دلائل اربعہ کو، اصول اربعہ کو جمع فرما دیا ہے۔ شریعت کے جو مآخذ اربعہ مہمہ اساسیہ ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، ایک ہی آیت میں یہ سب جمع ہیں۔ اگر ہم طالب علمانہ طور پر غور کریں، محققانہ غور کریں، نمبر 1، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کتاب اللہ آ گئی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبیین، اور چونکہ حدیث شریف بیان القرآن ہے، اشرف العلوم کی مبارک فضاؤں میں، اور بہت اچھا انتخاب اس مصرعے کا لگا کہ حضرت مولانا کی سرپرستی میں اشرفی میں خانہ یہاں جاری ہے۔ مبارک ہو، بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ علوم تو ہر سو پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن نسبتیں عبد القوی کی زیر سرپرستی اگر حاصل ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ دور حدیث شریف میں الفاظ سے زیادہ نسبتوں کی تلقی کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی نسبتوں سے ہی عروج پاتا ہے، اور نسبتوں سے ہی اسے ارتقاء نصیب ہوتا ہے، اور نسبتوں سے پھر اسے وہ قوت پرواز حاصل ہوتی ہے کہ اقبال نے جس کو سمجھا تھا، اقبال نے اس قوت پرواز کو سمجھا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی
اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو وہ اس عروج اور ارتقاء کی پرواز کی طرف اشارہ کر گئے جو لینے کے لیے ہم اپنے بڑوں کی زیر سرپرستی بیٹھا کرتے ہیں، ملتے ہیں. خیر، اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرمائے، اور اگر نصیب ہے تو اس کی قدردانی نصیب فرمائے بفحوائے آیت قرآن کہ لئن شکرتم لأزیدنکم. دورہ پڑھتے ہو، ابھی تو پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ، جب دستار فضیلت پہنائی جائے گی تو ابھی تو کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ رہے ہو، برا نہ لگائیں کہ پڑھ چکے. نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور برادرانہ بات کر رہا ہوں، دورہ پڑھتے ہیں تو ہم دور بھی تو کر لیں. بلاغت میں ہم نے پڑھا ہے کہ مفعول بھی کو حذف کیا جاتا ہے، حذف و اختصار کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ تعمیم بھی مقصود ہوتی ہے. اس چیز کی طرف تھوڑی توجہ چاہ لیتا ہوں کہ مفعول بھی کے حذف میں ارباب بلاغت نے نکتہ نکالا کہ صرف اختصار کلام مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مفعول بھی کو کبھی کبھی متکلم حذف کر دیتے ہیں تعمیم کے لیے، اور مخاطب کو حریت فکریہ سے نوازنے کے لیے. اطلاق و تقیید کے بیان میں پڑھا کہ مطلق رکھا جاتا ہے کلام کو حریت فکریہ کے لیے، لِأَنْ يَذْهَبَ وَلِكَيْ يَذْهَبَ كُلَّ الْمَذْهَبِ وَيَتَفَكَّرَ فِي الْمَعَانِي كُلَّ التَّفَكُّرِ. تو لَإِن شَكَرْتُمْ کا مفعول بھی آیا ہی نہیں. اب ہم لوگوں نے بھی امت کو یہ پیغام دیا اور امت نے بھی یہ پیغام لیا کہ یہ آیت کریمہ صرف مال کے ساتھ خاص ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. علماء بھی اپنے اسٹیجوں پر سے مالداروں کو ہی یہ سناتے ہیں اور مالداروں ہی کو پیغام دیتے ہیں. جیسے کہ امام رازی نے یہ راز کھولا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کو صرف رمضانوں میں اور اس کے علاوہ کچھ مواقع پر مالداروں کی تشکیل کے لیے خاص کیا جاتا ہے، جبکہ رزق کا مفہوم رازی نے عجیب طریقے سے بیان کیا. اس کی طرف ابھی نہیں جانا، میں لئن شکرتم پر رہ رہا ہوں تاکہ شکر گزاری کی طرف حضرت نے جو تلقین و تشکیل فرمائی میں بھی عمل پیرا ہو جاؤں اور آپ بھی. لئن شکرتم کا مفعول بھی نہیں ہے، جبکہ شکر یشکرو فعل متعدی ہے. پتہ چلا اس میں عموم ہے. لئن شکرتم النسبہ، لئن شکرتم العلم، لئن شکرتم الصحہ، لئن شکرتم الاساتذہ، لئن شکرتم المال، لئن شکرتم الایمان، لئن شکرتم الرسالہ وغیرہا من الامور لازیدنکم. کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، اور شکر کا معنی ہم نے اپنے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جلال آباد کے میں خانے میں بیٹھ کر سنا کہ شکر کا معنی اگر خدا کی طرف لفظ شکر کی اضافت کی جائے تو قدردانی ہوتا ہے، اور بندوں کی طرف شکر کی نسبت کی جائے. عجیب حضرت نے وہ علم کھولا تھا کہ بندوں کے لیے اگر لفظ شکر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے نعمت کو اس کے مصرف اور محل میں استعمال کرنا. یہ سب سے بڑا شکر ہے. جو نعمت میسر ہوئی ہے، چاہے رزق کی، چاہے علم کی، چاہے صحت کی، چاہے نسبت کی، چاہے ولایت کی، چاہے جس چیز کی بھی، جو بھی نعمت ہمیں میسر ہوئی، اس نعمت کو اپنے مصرف میں اور اپنے محل میں استعمال کرنا آج آپ کو اپنے بڑوں کے اعتماد کی نسبت حاصل ہو رہی ہے. سیدی و سندی حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ہمارے آپ کے جیسے کچھ فضلائے کرام تشریف لائے کہ حضرت فارغ ہونے کا وقت قریب ہے، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے. حضرت نے ایک جملے میں بہت بڑی بات کہہ دی. فرمایا دستار فضیلت
یہ دستار نیابت رسول ہے. اللہ اکبر. دستار فضیلت یہ دستار نیابت رسول ہے. پیارے بچوں، بہت پیارے بچوں، دل و جان سے زیادہ پیارے بچوں. کیوں دل و جان سے؟ اس لیے کہ آپ لوگ ہماری معاد ہو. ہمارے لیے آپ دعائیں کریں گے جس دن کان میں بات پڑے گی کہ فلاں چل بسے. ایوریجلی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو نہیں معلوم. اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے، لیکن ایوریج اور احتیاطی طور پر کبھی کان میں بات آئے گی بھائی فلاں آپ کا چل بسا، تو ہاتھ تو اٹھیں گے اور آپ کی لاج رکھ کر اللہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے. ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ ثم اورثنا الکتاب، تو الکتاب کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ سنت رسول اللہ نہ ہو. اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ احادیث کو مانے بغیر قرآن کا انکار ہی انسان کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. منکر حدیث حقیقت میں منکر قرآن ہے. وہ اپنے آپ کو الگ نام اگر دے. اچھا آج اور ایک بات آپ کو کہوں، اس دور میں نت نئے فتنوں کی شکل میں شراب تو وہی پرانی ہے، بوتل نئی آئی ہے. ہمارے طلبہ کبھی کبھی تبصرہ کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا ہوگا، معاف کریں، کہ یار یہ ہمارے اساتذہ یہ معتزلہ جہمیہ کرامیہ کیا لگا رکھا ہے. آج کہاں ہے کہ یہ لوگ تقریریں کرتے رہتے ہیں. کتاب الایمان میں دیکھو تو شوال و ذوالقعدہ میں قعود بھی کروا کے رکھتے ہیں، ذوالحجہ میں اسی کا حج یحج یعنی ارادہ کرتے رہتے ہیں. محرم میں بھی اس کی حرمت نہیں آتی کہ پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے کہ معتزلہ کی تردید اور خوارج کی تردید. اور کہاں ہے؟ نہیں پیارے بچوں، ہیں معتزلہ آج، معتزلہ آج ہیں. یہ جملہ سن لو کہ افکار حدامہ اور نظریات باطلہ کے اہل اگرچہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ افکار تو چھوڑ کر جاتے ہیں. پھر ان افکار کو نئی نئی بوتلوں میں لوگ بھر کر استعمال کرتے ہیں. میں صاف ستھرے الفاظ میں بڑی جرات کے ساتھ بڑوں کی برکت سے کہہ رہا ہوں، یہ اس دور میں جو مودودیت کا فتنہ ہے وہ وہی ہے جو اعتزال کا فتنہ ہے. اس لیے کہ حسامی میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں اپنے سبق کی طرف آ گیا اور چلتا رہوں گا اسی طریقے سے تاکہ ملی جلی بات ہوتی رہے، کہ آپ نے حسامی میں پرانے نسخوں میں دائیں جانب کے صفحے پر اوپر سے 3-4 سطروں کے بعد ایک فصل قائم کی ہے صاحب حسامی نے. اس میں اس کو ثابت کیا کہ اعتزالی فتنے کی بنیاد عقل پر ہے، وہ نقل سے ہٹے ہوئے ہیں. ہمارے اس دور میں یہ فتنے مودودیت، اس کی بنیاد بھی عقل پر ہے، وہ نقل سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں گرچہ زبان سے نہ بولتے ہوں. اور اصولیین نے یہ بات لکھی، اصول فقہ والوں نے بات لکھی کہ حکم علت پر لگتا ہے، حکم حقیقت پر لگتا ہے، حکم شکل و صورت پر نہیں لگتا، حکم نام پر نہیں لگتا. یہ بات آج ذہن میں بٹھا کر جاؤ تاکہ خاص طور پر ہمارے افتاء کی تکمیل کرنے والے طلبہ، یہ بات آپ کو کئی جگہوں پر کام آئے گی کہ حکم نام پر نہیں لگتا، حکم شکل و صورت پر نہیں لگتا، حکم تو کام پر لگتا ہے، حکم تو حقیقت پر لگتا ہے، حکم تو علت پر لگتا ہے. کہاں تھا کسی زمانے میں وسکی اور برانڈی اور بیئر کا نام؟ کہاں تھا؟ تو اب آپ کہو کہ بھائی کتاب و سنت میں تو خمر کا لفظ آیا ہے، اب خمر تو ہے نہیں. چلو خمر کا معنی بھی اگر اردو میں کر دو تو شراب ہے، یہ تو وسکی ہے لہذا جائز ہونا چاہیے. نعوذ باللہ. برانڈی ہے اور برانڈ والی برانڈی ہے. آج کل دنیا مر رہی ہے برانڈ پر کہ ارمانی کے چشمے پہنے برانڈ. ہم نے تو یہ ٹی شرٹ پہنا جس پر پوما لکھا ہوا ہے، برانڈ. میرے بھائیوں یہ تبذیر ہے،
صاف سن لو، یہ برانڈ کے چکر میں مرنے والے یہ مبذرین اور مبذرین کے بارے میں اسراف و تبذیر کے درمیان فرق ہے، اسراف اور تبذیر کے درمیان فرق ہے۔ اسراف کبھی خیر کے کاموں میں بھی ہوتا ہے، لیکن تبذیر تو دائمی شر ہی شر میں ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے بہت سنبھل کر جچا تلا لفظ استعمال فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسراف سے منع تو فرمایا لیکن اتنا خطرناک حکم نہیں لگایا کہ ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین، لیکن مبذرین کے بارے میں تو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب منطق کا بھی آپ دورہ کر لو، کب سے دور ہی کر رہے ہیں 10-15 منٹ سے۔ منطق میں آپ نے صغرا کبرا کو ملایا، اور چونکہ طلبہ زیادہ تر بیٹھے ہیں، صغرا آپا کبرا آپا کی جب ملاقات ہوتی ہے تو نتیجے کی ولادت ہوتی ہے، ہاں، تو صغرا کبرا جب ملتا ہے تو نتیجہ۔ اب آپ اس کو ذرا ملاؤ، دیکھو منطق کہاں کہاں کام آتی ہے۔ آج کل ایک ذہن بن رہا ہے منطق کی کیا ضرورت ہے، نکالو اس کو بھی، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے سبھی نکال دو۔ ہاں، اب منتخب احادیث پڑھنے پڑھانے کا کیا حشر ہوتا ہے وہ میں جامعات عربیہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا سلامت رکھے ان بزرگوں کو، خدا با کرامت بافیت رکھے ہمارے ان بڑوں کو کہ جنہوں نے دور حدیث شریف کو اس انداز میں رکھا، اور کتنی قیمتی نصیحت آپ کو ایک جملے میں حضرت والا فرما گئے کہ کبھی موقع نہ ملے تو بخاری شریف کے ابواب ہی پر نظر ڈال دینا جو انڈیکس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جو عوام الناس یہاں تشریف فرما ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ احادیث طیبہ کا انڈیکس کبھی کبھی دیکھ لو، شریعت کی جامعیت نظر آئے گی۔ کاشتکار بننا ہے بخاری پڑھنا پڑے گی، کتاب المساقات، کتاب المزارعت۔ نوکری کرنی ہے بخاری پڑھنی پڑے گی، کتاب الاجارہ۔ لاء پڑھنا ہے بخاری پڑھنی پڑے گی، کتاب الوکالہ۔ اگر آپ کو کسی کے لیے سفارش کرنا ہے کتاب الشفاعہ، آپ کو صرافہ کا کام کرنا ہے، ایکسچینج کا کام کرنا ہے، کسی جگہ آپ کو فوریکس کی کمپنی اور انڈسٹری ڈالنا ہے، پیسوں کا حوالہ پھرانا ہے، کتاب الحوالہ۔ اور اگر آپ کو بہت بڑا تاجر بزنس مین بننا ہے، کتاب البیوع۔ پڑوس میں رہ کر حقوق ادا کرنے ہیں، کتاب الشفا۔ اور نہ جانے کیا کیا آیا ہے۔ اور ان سب سے پہلے معتزلہ کے تو قبروں میں اچھل کود کروایا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب سے پہلی ہی کتاب الوحی لے آئے، گرچہ لوگ کہتے ہوں کہ مقصد کتاب کتاب الایمان سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ہماری اپنی کوتاہ نظروں میں تو یہ ہے اصل کتاب ہی کتاب الوحی سے ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میری کتاب میں کتاب الایمان اور کتاب التوحید میں نے معتزلہ کو ٹارگیٹ بنایا، اور ان کو ٹارگیٹ اسی طرح بنایا کہ شروع کیا کتاب الوحی سے، اور وحی کا مدار نقل ہی نقل پر ہے، گویا یہ پوری کتاب نقل پر ہے، اور نقل اور عقل ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ختم بخاری کرنے والے طلبہ آج سن لیں، دو جملے بڑے کام کے ہیں، نقل صحیح ہوگی اور عقل سلیم ہوگی، زندگی میں کبھی تعارض نظر نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں مدارس میں نقل 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 ہی سنائی جاتی ہے، نہیں، ہمارے دعوے کے ساتھ بات ہے کہ نقل صحیح ہوگی اور عقل سلیم ہوگی، تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے کبھی کوئی تضاد، کوئی تناقض، کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا، بلکہ تطبیق ہی تطبیق نظر آتی رہے گی۔ اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ جملہ سنو، عشق میں ڈوب جاؤ، ڈوب کر سنو گے عشق کے بحر مواج میں، تو باہر نکلنے کو دل نہ میرا کرے گا نہ آپ کا کرے گا۔ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عاقل نہیں آیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی نقل عقل سے ہٹ کر ہو؟ ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے، ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کی تمام کی جمع کر کے عقلیں حضرات انبیاء علیہم السلام کو عنایت فرمائی گئی، اور سارے انبیاء کی عقلیں جمع کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔
اور یہ نبیوں کی عقل جو ہوتی ہے نا وہ بچپن سے ہی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ خود قرآن کریم گواہی دیتا ہے ان کی عقل کو ایک نرالے لفظ میں، ایک چنے ہوئے لفظ میں. آپ پڑھیے قرآن کو اصل میں تفکر کے ساتھ پڑھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے. ایک رکوع تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ 10 پاروں سے زیادہ آپ کو ثواب مل جائے گا. قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. اس عقل کے لیے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ رشد. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو عقل دی گئی لفظ عقل استعمال ہی نہیں کرتا نا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وعلما. بات دوسری طرف جا رہی ہے، مجھے اصل یہ سمجھانا ہے. بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقل صحیح ہو، عقل سلیم ہو اور نقل صحیح ہو، دونوں میں کوئی تعارض نہیں. اب یہ پیغام لے کر جائیں ہمارے پیارے فضلاء کہ اگر آپ کو اسلام کا کوئی حکم جو صحیح اور مستند مأخذ سے ثابت ہو، شرط یہ رہے گی صحیح اور مستند مأخذ سے اسلام کا کوئی حکم ثابت ہو اور وہ عقل کے خلاف نظر آ رہا ہو تو کہہ دو یہ عقل کا باردان ہے، عقل کا پرستار نہیں ہے. اس میں اس کی عقل میں تو فتور اور فطور دونوں ہو سکتا ہے، فطور بالتابی اور فطور بالطابی ہو سکتا ہے. مطلب اسلام کا مستند اگر کوئی نقلی حکم ہے وہ عقل سلیم سے کبھی بھی ہٹ کر نہیں ہو سکتا. اور اگر عقل سلیم کسی چیز کی متقاضی ہے، عقل سلیم چاہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور آپ کو کتاب و سنت میں اگر اس کے خلاف کچھ نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ نقل صحیح نہیں ہے، وہ گڑبڑ ہے. یا تو وہ موضوع روایت ہے، یا تو پھر وہ ضعیف ہے، یا وہ مؤول ہے. اس لیے کہ ایک بات اور بھی سن لو، حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہے. جو بھی چیزیں حدیث میں آئی ہوں وہ واجب العمل نہیں ہوتی. حدیث میں تو آئی لیکن کسی چیز کا بخاری شریف میں آ جانا یہ عمل میں آ جانے کے لیے بھی ضروری نہیں. اب آپ بولو گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ کئی حدیثیں منسوخ ہیں، کئی حدیثیں مؤول ہیں اور کئی حدیثیں مخصوص ہیں. یہ 3 باتیں علم کے قبیل کی، یاد رکھو درس کی مجلس ہے لہذا درسی باتیں میں غالب رکھ کر چل رہا ہوں. جتنی بھی چیزیں روایتوں میں آئیں سب کا واجب العمل ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سی باتیں یا تو نمبر 1 منسوخ ہوں گی، نمبر 2 بہت سی باتیں مؤول ہوں گی، نمبر 3 بہت سی باتیں مخصوص ہوں گی، جس کو آپ نے درس کی زبان میں سنا واقعۃ حال لا عموم لہا، کہ یہ کبھی کسی موقع پر ہو گیا، اس کو عمومیت حاصل نہیں ہے، وقت وقت کی بات ہے. ہم اس آیت پر چل رہے تھے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن کریم آ گیا اور اس سے ہمارے فضلاء کو اور ایک پیغام، قرآن کا نام ہی ذکر ہے اور ذکر بھی معنی نصیحت. قرآن کریم سے بڑھ کر آپ کے وعظ میں کبھی بھی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. کتنے قصے کہہ لو، کہانیاں سنا لو، خواب کا آج کل تو ایک دور چل رہا ہے، خواب کا دور چل رہا ہے اور عجیب دور ہے. کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تو کوئی خواب میں ہی نہیں آ رہا ہے، جس کو دیکھو اس کو براہ راست حضور ہی خواب میں آ رہے ہیں. یہ تو بس ہو گیا، دور فتنے کا بڑھ رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ دور آئے کہ کہنے لگے اللہ ہی خواب میں آ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی لیے تو کیا استحکام ہے شریعت کا، غور کرو طالب علمانہ، غور کرو. ہمیں عوامی سطح کی فکر نہیں چاہیے آپ کے پاس. آپ کی بات بھی عالمانہ ہو تو آپ کی سوچ بھی عالمانہ ہو، آپ کی قوت سامعہ بھی عالمانہ باتوں کو سنے. یہ بڑی قیمتی
نصیحت کر رہا ہوں. آپ ایرے غیرے باتوں کو تھوڑی سنیں گے, آپ ایرے غیرے گروپس میں تھوڑے شامل ہو جائیں گے کہ کوئی بھی آپ کو اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں شامل کر لیں. نہیں, آپ تو ذی علم لوگ اور ارباب حکمت لوگوں کے گروپ میں ہوں گے, تو ہماری سوچ بھی عالمانہ ہونی چاہیے. میں نے بیچ میں ایک بات کہی کہ ہم لفظ کے چکر میں نہ پڑیں. حکم یہ کس پر لگتا ہے؟ علت پر لگتا ہے, حقیقت پر لگتا ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں, حکمت بھی الگ ہے اور علت بھی الگ ہے. حکمت بھی مدار حکمتوں نہیں ہے, علت مدار حکم ہے. ایک مثال سن لو تو انشراح صدر آپ کو, مجھ کو, سب کو ہوگا. آپ رات میں 1:30-2 بجے کسی بڑے شہر کے چوراہے سے گزر رہے ہوں, 4 راستے ہیں, اور کسی ایک طرف ریڈ سگنل لگا ہوا ہے, لال کلر کی لائٹ جل رہی ہے. آپ نے چاروں طرف دیکھا, کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, اور آپ موٹر سائیکل لے کر جوانی شباب اور آئے ہیں کھا کر کباب, شباب بھی ہے اور آئے ہیں. حضرت معاف فرمائیں گے, میں طلبہ سے ہی بات کر رہا ہوں, لہذا تھوڑا انداز یہ بھی رہے کہ آپ ہیں تو شباب اور آ رہے ہیں کھا کر کباب, لہذا اب آپ موٹر سائیکل دوڑا رہے ہیں. چاروں طرف آپ نے دیکھا کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, اور آپ نے موٹر سائیکل کو تیزی سے گزار دیا. یہ دور کیمروں کا دور ہے, اسپائی کیمروں کا بھی دور ہے, یہ خفیہ کیمرے بھی ہیں. پہلے تو نظر آتا تھا کہ کوئی آپ کو کیپچر کر رہا ہے, لیکن اور ہم تو یہ کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت کی برکت سے اور ان کی جوتیوں کی برکت سے کہ اللہ عقل کے عروج کے دور میں نقلی علوم کو عقل سے ثابت کروا رہے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے. اس جملے پر غور کرنا, آپ عقل کا عروج ہے. بھائی انسان جس عمر کو پہنچتا چلا جائے اس عمر کے مطابق اس کو کھانا دیا جاتا ہے. ابھی موسم سرما گھنٹی بجا رہا ہے جانے کی, آنے کی گھنٹی اس نے بجائی تھی نومبر میں, اب جانے کی گھنٹی بجا رہا ہے. جب وہ آیا تھا تو عقل مند اولیاء اور پیرنٹس نے ان کے چلڈرن اور ان کے انڈر سپرویژن اور انڈر کیئر بچوں کو چیون پراش ڈابر وغیرہ کا لا کر دیا تھا. لیکن وہ نو مولود کو تو نہیں کھلایا جاتا نا, اس لیے کہ وہ تو نو مولود ہے, وہ جوان کو کھلایا جاتا ہے, بوڑھے کو بھی نہیں کھلایا جاتا, اس لیے کہ بوڑھے کی قوت ہاضمہ اب مقوی غذاؤں کے تحمل کے قابل نہ رہی, جوان اس کا تحمل کر سکتا ہے. تو اب ہم سمجھا کیا رہے تھے, ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا, یہ آپ کو عصر حاضر کی زبان میں اسلام کو سیکھنا بھی ہے سمجھانا بھی ہے. ایک صاحب نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جنتی اپنے اپنے جنت میں رہیں گے اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. سب سے بڑی شہوت تو یہ رہے گی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہوتی رہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. خدا ہمیں آپ کو سب کو وہ زیارت نصیب فرمائے اور سیرابی کی حد تک زیارت نصیب فرمائے. سیرابی کی حد تک, گرچہ وہ زیارت ایسی ہے کہ جس سے آدمی کبھی سیراب نہیں ہو سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کو سمجھا تھا, اس لیے بس جو آ گئے تو آ گئے اور کہنے لگے من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ. اور احب وہ ہوتا ہے جس کی کبھی انتہا نہیں ہوتی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ محبت میں 2 حرف کا انتخاب ہے, ہا اور با. عجیب بات حضرت نانوتوی فرما گئے, حب ہا اور با, مخارج کی ابتدا با سے ہوتی ہے اور انتہا ہا پر. کچھ طلبہ کہیں گے چھوٹی ہا پر ہوتی ہے. میں مخرج بول رہا ہوں, حروف نہیں بول رہا ہوں, مخرج بول رہا ہوں. مخرج سے مراد حروف نہیں, حروف کی ادائیگی کی ابتدا شفتین سے ہوتی ہے. برابر بات کر رہا ہوں, ہاں شفتین, حروف شفویہ 4 ہیں جن میں سے ایک با ہے, اور
مخارج کی انتہا حلق پر ہو جاتی ہے، کوئی بھی حرف کا مخرج سینہ نہیں ہے۔ اور اس پر بھی علماء نے فرمایا حروف الگ ہیں، نقوش الگ ہیں اور نفوس الگ ہیں۔ نقوش کا تعلق تو یہاں تک ہے اور نفوس کا تعلق یہاں سے ہے۔ حضرت نانوتوی کی بات کو چلاتے ہیں کہ حب با کا انتخاب حروف شفویہ سے ہوا اور ہا کا انتخاب یہ حلق سے ہوا، اس لیے کہ حمزہ اور ہا گرچہ اس کا اختتام اقصائے حلق پر لیکن ہے تو حلق۔ اس میں بھی حضرت نانوتوی نے کیا لوگ تھے کہ ان کی باتوں کو کہتے ہوئے بھی واقعتاً وجد آ رہا ہے، کیا لوگ تھے، کہنے لگے کہ وہ اقصائے حلق سے ادا ہونے والی حمزہ اور ہا کا انتخاب نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں انتخاب کیا گیا ہا کا جو وسط حلق سے ادا ہوتی ہے۔ پتہ چلا محبت میں بھی وسطیت ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، نبی کی محبت اتنی نہ ہو کہ اس کو خدا تک پہنچا دے۔ اور فرمایا حروف شفویہ میں سے با کا انتخاب کیا، اس لیے کہ حروف شفویہ میں سے کچھ ہونٹوں کی تری سے تو کچھ ہونٹوں کی خشکی سے، با یہ ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ کی زبان تر رہنی چاہیے اللہ کے ذکر سے ہر وقت، نبی کی یاد سے ہر وقت، اس میں خشکی کبھی بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا ابتدا سے انتہا تک، یہاں سے شروع ہوا یہاں تک ہمیشہ ہمیشہ محبت رہنی چاہیے، اس میں کوئی زوال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب ہم نقوش سے زیادہ نفوس پر چلیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے باب میں اپنے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک دفعہ حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ لکھ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بہرحال ہم تو کبھی دیکھتے نہیں کہ آپ مستغرق فی المطالعہ رہتے ہوں، 24 گھنٹے ہم نے تو آپ کو مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، واردین، صادرین، اسفار وغیرہ میں زیادہ تر آپ کا وقت گزرتا ہے۔ حضرت نے عجیب جواب دیا، میں نے کتب کم پڑھی ہیں، کتب بہت پڑھے ہیں۔ کتب بہت کم پڑھی ہیں، کتب بہت۔ اور پیارے بچوں کتب پڑھ لینے کے بعد تو پھر آدمی کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اور رنگ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ جس رنگ کا تذکرہ خود قرآن کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ، وہاں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کر دی گئی ہے۔ نحو کا بھی دور کر لو، دورہ پڑھتے ہیں تو صبغۃ اللہ ای صبغنا اللہ صبغتاً۔ اور دنیا کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا مر رہی ہے آج حسن پر، سیکھ لو کہ کس طرح ہمیں عوام کے دل میں اسلام کو راسخ کرنا ہے، یہ آیتوں سے سیکھ لو، آیتوں سے۔ ہم قرآن ہی سے آپ کو آپ کے اساتذہ کے ساتھ مل کر سمجھا رہے ہیں۔ یہ سمجھو آپ کے تمام اساتذہ کی باتیں بالخصوص حضرت کی باتیں ہیں، زبان میری ہے اور میں تو زندگی پر یہی عقیدت رکھ کر چلتا ہوں۔ بڑوں ہی کی باتیں ہوتی ہیں جن کو کہنے کے لیے خدا اپنے چھوٹوں کی زبانوں کا انتخاب کر لیتا ہے۔ تو اس وقت دنیا مر رہی ہے مضبوطی پر نہیں بلکہ حسن و جمال پر۔ ایک بہت خطرناک اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک دور تھا کہ دنیا یہ دیکھتی تھی ماڈل کوئی سا بھی ہو چیز مضبوط ہونی چاہیے، دنیا یہی دیکھتی تھی نا۔ اب چائنا والی بات آ گئی، لوگ اتقان احکام پر اتنے نہیں مر رہے ہیں جتنے لفظ حسن پر مر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ باٹا والا کبھی بھی نت نئی اسٹائل کے جوتے اور چپل نہیں بناتا تھا۔ قوم سمود و عاد کے زمانے کی فیشن دیکھنی ہو تو باٹا کے شو روم پر نظر آتی تھی، لیکن ملتے مضبوط تھے اس کے چپل۔ مگر اب سنو آگے اسلام کو کس انداز میں آپ لے کر چلیں گے۔ اب دور یہ مضبوطی سے زیادہ حسن پرستی کا آ گیا۔ ماڈل کون سا ہے؟ گاڑی خریدنے سے پہلے بھی آدمی، پہلے لوگ یہ دیکھتے تھے اور ابھی بھی میں نے دیکھا
انگلینڈ، ساؤتھ امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں کہ لوگ گاڑی خرید، یہ تو ہندوستان عجیب ہے، یہ ملک عجیب ہے، وہاں لوگ سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدتے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ 2020-22 کا ماڈل ہے یا 2012 کا، وہ یہ پوچھتے مائلیج کتنے ہیں۔ یہ ہے عقل مندی کی بات، یعنی گاڑی گرچہ 2012 کی چلی ہو، 13 سال ہو گئے ہیں نا، 2012 اور 25، لیکن اگر مائلیج اس کے 1000 2000 5 10 ہزار ہیں تو وہ اس کی منہ مانگی قیمت دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اتقان و احکام ہوگا۔ اور اگر آپ لوگ کوئی گاڑی خریدنے جائیں تو یہ سوال ہی نہیں کرو گے مائلیج کتنے ہیں، آپ تو یہ کہو گے 2024 کا ماڈل ہے، گرچہ اس کو گھس پٹ کر کتنا ہی پرانا کر دیا، لیکن ہے ماڈل 2024 کا، تو 25 لاکھ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس دور کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم نے وَمَنْ أَتَمُّ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً کے بجائے، وَمَنْ أَحْكَمُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً کے بجائے، وَمَنْ أَتْقَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً کے بجائے، جبکہ سن اللہ الذی اتقن کل شیء ہے، مگر اس نے فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ۔ کیوں؟ زمانے کی زبان میں قرآن نے بات کی کہ دنیا حسن پر مرے گی، لہذا کلر میں حسن اگر چاہیے تو وہ بھی اسلام کے احکام میں ہے۔ اس لیے کہ مفسرین نے فرمایا صبغۃ اللہ سے مراد شرع اللہ، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا جو لوگ کہتے ہیں نا صرف اس حدیث کو اٹھا کر کیا تقویٰ ہونا۔ ایک مرتبہ پراپر لندن سٹی میں افطار کے موقع پر ایک صاحب کے گھر افطار کرنے کا موقع ملا، مسجد کافی دور تھی تو اب جماعت وہیں ہو رہی تھی گھر میں، تو وہ خود جو داعی تھے حضرت، ہم نے ان سے کہا کہ آئیے آپ بھی نماز میں شامل ہو جائیے، آپ نے ہم سب کی دعوت کرائی، کہا تقویٰ ہونا۔ وہ جماعت میں شریک نہیں ہوئے، وہ جماعت میں شریک نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا تقویٰ ہونا، یہ تو ظاہری شکل ہے۔ ایک فتنہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں تھوڑا اسلام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ فتنہ چل رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے آپ کو، تو اس وقت وہ آیت آپ کو ساتھ دے گی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو ان کو یہ کہہ دو کہ گاڑی میں انجن ہے، انجن میں تھوڑی گاڑی ہے، چھوڑ دو اس گاڑی کو۔ بھائی گاڑی میں انجن ہے، گاڑی میں سیٹ ہے، گاڑی میں گیئر ہے، گاڑی میں کلچ ہے، لیکن کلچ میں تو گاڑی نہیں ہے، بیائی نہیں یہ جواب دو۔ اس لیے کہ ہر وقت جواب تسلیمی ہو نوٹ نیسسری، سم ٹائمز آپ کو جواب الزامی بھی دینا پڑے گا۔ بہرحال آئیے، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے حسن بھی اگر چاہیے، جمال بھی چاہیے، اور ذرا زمانے کی زبان بولوں اٹریکشن چاہیے، اگر مقناطیسیت اور جاذبیت چاہیے، دل کے آواز پر دعوے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں جو حسن و جمال، جو اٹریکشن اور جو مقناطیسیت، جو کھنچاؤ، اسلامی لباس، اسلامی احکام، اسلامی مروت اور بخاری کے جملہ ابواب کی زندگی میں تمرین و تدریب پر آپ کو نظر آئے گا۔ خدا کی قسم پوما، ایڈیڈاس اور اسکیچرز اور وغیرہ وغیرہ کچھ بھی پہن لو، وہ آپ کو اٹریکشن نظر نہیں آئے گا جو آپ کو اسلام میں۔ اسی لیے تو یاد آیا بڑوں کی برکت سے کہ یہاں ومن احسن من اللہ صبغۃ میں کون سا لفظ لیا گیا؟ احسن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کے لیے اور بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، وہاں بھی آیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسن کو۔ لہذا جو لوگ حسن کے پرستار ہیں ان کی بھی سیرابی کر دی، ان کو بھی قانع کر دیا، ان کو قانع کر دیا، ان کو پورا پورا کہ حسن بھی چاہیے تو یہاں آ جاؤ۔ تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن کریم، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، حدیث پاک آ گئی اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے مفعول بہی کو باندھ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو آئی تھی، درس پر گفتگو تو مختصر سی کریں گے اس لیے کہ وہ درسگاہ سے متعلق ہے، لیکن میں تھوڑی سی ایسی بات کر دوں کہ جو ہم سب کے طلباء کے اور فضلاء کے کام آ جائے۔ دیکھو
مفعول بھی میں بڑی کام کی بات، علمی بات ہے، یہ بڑوں ہی کی برکت سے کہہ رہے ہیں. بار بار میں یہ لفظ دہراتا ہوں تاکہ عجب نہ آ جائے، اللہ بچائے. میرے بڑوں نے ہماری تربیت بھی اس طرح کی کہ بیٹے فاروق، کبھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈالے اور آپ کہیں تو اپنے بڑوں کی طرف نسبت کر دو تاکہ عجب و کبر سے حفاظت. آپ بھی یہ سیکھ کر جاؤ کہ سبق پڑھاتے وقت، بیان کرتے وقت کوئی بات آمد کے طور پر ہو رہی ہے، آورد نہیں ہے، پھر بھی یہ مت کہو کہ میں کہہ رہا ہوں، کہہ دو بڑوں کی توجہات کی برکت سے کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ دل کبر سے مرے گا، ہاں دل عجب سے بچے گا، اس لیے کہ بڑوں کی طرف نسبت کر دو. تو آپ یہاں بھی بلاغت کا اجرا کرو کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فعل متعدی ہے. قرآن کریم اگر اس کو مطلقاً چھوڑ دیتا، مفعول بھی کو ذکر نہ کرتا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو گڑبڑ ہو جاتی. اس لیے قرآن کریم نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کو باندھ دیا. میں باندھ دیا ترجمہ کر رہا ہوں مقید کرنے کا، اس کو باندھ دیا. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پتہ چلا نبی کو بھی پابند کیا کہ آپ کی تبیین مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سے باہر نہ ہو. آپ گرچہ ہمارے مختفاؤ مصطفاؤ جو بھی ہوں گے، لیکن آپ کو بھی تبیین صرف اتنی کرنی ہے جتنی مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہے. فضلائے عزیز، آپ کو بھی تبلیغ اور تبیین قرآن اور حدیث ہی کی کرنی ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضال بھی بنو گے اور مضل بھی بنو گے. حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانہ طالب علمی میں تشریف لائے تھے ترکیسر. حضرت نے اس وقت اس جیسا، لیکن حضرت تھے، استدلال فرمایا تھا. یہاں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہے، وہاں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، مطلقاً کہا کیا بلغ، اس کو بھی باندھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ اسی کی ہو، تبیین اسی کی ہو. تو الذکر سے قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سے مراد. تو اگر قرآن سمجھنا ہے تو پوری بخاری میں دیکھ لو، یہ تبیین قرآن ہے، یہ بیان القرآن ہے. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ قیاس قرآن سے ثابت. دیکھو ذرا توجہ دو، ہاں پھر سے ذرا ایک سطر میں دوہرا دوں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کیا آ گیا؟ قرآن آ گیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ میں سنت آ گئی، حدیث آ گئی. لوگ کہہ رہے قیاس قیاس قیاس، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قیاس آ گیا. اس لیے کہ قیاس کے لیے قوت فکریہ ضروری ہے. قوت فکریہ نظریہ ہوگی تو پتہ چلا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ حضور کے لیے اور ہم سب کے لیے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لیکن فکر یہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر کی جاتی ہے. یہ جملہ خوب سن لیجئے. فکر کسی، اب آپ سے پوچھا جائے فکر کر رہے ہو، ایسا پوچھا جا رہا ہے، یا یہ پوچھا جا رہا ہے کس بات کی فکر کر رہے ہو؟ ہاں صرف اتنا تو نہیں پوچھا جاتا نا، فکر کر رہے ہو، نہیں. یا تو کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا، مگر کبھی قرین حالیہ بتا دیتا ہے کہ کس بات کی فکر کر رہے ہو، اور کبھی سوال میں قرین قالیہ بتا دیتا ہے کہ کس بات کی، لیکن فکر ہوتی تو ہے کسی بات کی. پتہ چلا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ہوگا کتاب و سنت میں. اس لیے ہم نے اصول میں پڑھا کہ قیاس مظہر حکم تو ہے، مثبت حکم نہیں ہے، ہے تو کسی چیز کے اندر، قوت فکریہ کے ذریعے اس کو باہر لانا ہے، اس کو باہر لانا ہے. وہ کوئی نئی بات نہیں. مثال اپنی وہ چل رہی تھی تاکہ بات پوری ہو جائے کہ آپ نے موٹر سائیکل کو شباب و کباب کے ساتھ کراس کر دیا، کیمرہ آ گیا، وہ بات بھی بیچ میں رہ گئی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. آپ یاد رکھیے تاکہ وہ دوسرے والی بات نہ رہ جائے. کون سی موٹر سائیکل والی بات؟ پہلے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي کو ذرا سا اپٹا لوں. سب سے بڑی شہوت، اشتہا اور شوق تو جنت میں جانے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. اس لیے کہ حضور کی برکت سے تو جنت ملی ہے، حضور کی برکت سے تو جنت ملی. یہ کائنات حضور کی برکت سے ہی تو وجود میں آئی. ہاں حضور خواجہ کائنات ہیں. بقول حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب بات کہے گئے. ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے کیسی بات کہا، حضور روح کائنات تھے، اور روح نکلتے وقت جسم کا جو عضو اور پارٹ جس حالت میں رہتا ہے اسی حالت میں رہ جاتا ہے. روح کائنات
زمین سے اوپر معراج میں سفر کر رہے تھے، اس لیے بیت المقدس کے دروازے کی کنڈی جس حالت میں ہل رہی تھی اسی حالت پر رہ گئی، اس لیے کہ روح نکل۔ یہاں سے حیات انبیاء کا مسئلہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حضور زیر زمین تشریف لے گئے ہیں، ہماری دنیا سے کٹے نہیں ہیں، اسی برکت سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ ایک لمبی بات ہے لیکن میں نے اشارے میں کہہ دیا کہ اس وقت حضور تشریف لے گئے تھے اوپر، تو فرمایا دروازے کی کنڈی جس حالت میں ہل رہی تھی اور درخت کا پتا جس حالت میں حرکت کر رہا تھا بس اسی حالت میں تھا۔ وجہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ کیوں وہ ہلے، اس لیے کہ خدائے پاک نے گردش لیل و نہار کو بھی تھما دیا تھا، خدائے پاک نے شمس و قمر کے نظام کو بھی تھما دیا تھا۔ خبردار اگر ہلے تو اس لیے کہ تم جس کی برکت سے رونق میں ہو وہ ابھی اوپر کی سیر کو گئے ہیں اور اوپر تو شمس و قمر کچھ ہے نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو روح کائنات تھے، تو آپ کی زیارت سے دل کہاں بھرے گا، کہاں بھرے گا؟ تو اب سوال ہوتا ہے اب اگر ہم ہمیشہ حضور ہی کو دیکھتے رہیں، حضور ہمیں دیکھتے رہیں، تو حضور کو فرصت کب ملے گی جنت کی نعمتوں سے تلذذ کرنے کی؟ سوال یہ ہو رہا۔ دوسری بات، اگر یہاں بیٹھے ہوئے اتنے سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیں گے تو اتنی بھیڑ میں کیسے دیکھا جا سکے گا؟ 2 5 10 25 ہزار تو کم از کم دیکھ لیں، 5 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں اربوں خربوں کیسے دیکھیں گے؟ زوم میٹنگ نے اس کو حل کر دیا۔ زوم میٹنگ نے اس کو حل کر دیا کہ حضرت مولانا عبد القوی صاحب قوان اللہ تعالی بنسبہ الشریفتی کہ اگر حضرت اپنے دفتر مبارک میں تشریف فرما ہے، الفاظ بھی سیکھو، بڑوں کی طرف جو چیز منسوب ہو جائے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک صاحب سے پوچھا حضرت نے ایک چھوٹے بچے سے، کیا تربیت ہوتی تھی، بچوں سیکھو کیا پوچھا، ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ سفر میں تھا، ہمارے ڈرائیور کا بچہ تھا، وہ کاپودرا ہم لوگ پہنچے تھے، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اس بچے سے پوچھا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ کہا قرآن۔ کہا یہ کوئی لفظ ہوا قرآن؟ یہ بولو قرآن شریف، یہ بولو قرآن شریف، حدیث شریف۔ آج کیا ختم ہوا تو آپ فون کر کے اپنے والدین کو یا جو نہیں آ سکے ان کو یہ نہ کہیں کہ بخاری ختم ہوئی، نہیں، آپ کہیں گے بخاری شریف، ہم نے سیاہ ستہ شریف ختم کی، لفظ لفظ کی۔ ابھی آئی تھی نا ایک بات کہ تعبیر، ایک کتاب ہے مستقل ہمارے بڑوں نے لکھی، تعبیر کی غلطی، وہ کس نے کیا کیا تھا اس پر ابھی میں جاننا نہیں چاہتا ہوں، کہ تعبیر کی غلطی یہ بہت اسی لیے تو اذکار کو اور اسماء الہیہ کو توقیفی بنایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے کہ آپ اپنے دماغ سے کوئی ذکر متعین نہیں کر سکتے، گرچہ اس میں وہ سب باتیں ہوں، وہ توقیفی ہیں۔ اللہ کے لیے آپ اپنی طرف سے، حضرت مولانا مسیح الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ زمانہ طالب علم میں خط لکھا، تو میں نے لکھا تھا اللہ سے دعا فرمائیں، تو حضرت کی ایک عادت تھی، حضرت کو پتہ ہوگا کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ جواب الگ کاغذ پر نہیں دیتے تھے، وہ جو آپ نے اپنا احوال نامہ بھیجا ہو اسی کے حاشیوں پر، وہ رسم المفتی پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ افتاء میں یہی تو قاعدہ ہے کہ مستفتی ہی کے پرچے پر ورنہ وہ پرسکرپشن بدل دے گا اور مرے گا ڈاکٹر۔ یہ بھی زمانے کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے الگ کا، اسی لیے ڈاکٹر بھی بڑے ہوشیار ہیں، احوال نامہ اسی کاغذ پر لکھتے ہیں۔ کس دیکھا، ذرا غور کرو، بار بار غور کرو بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے لیٹر پیڈ پر لیفٹ سائڈ پر ایسی سطر کھینچ کر آپ کی شکایتیں لکھتے ہیں، برابر بول رہا ہوں، اور رائٹ سائڈ پر آپ کا پرسکرپشن لکھتے ہیں۔ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ڈاکٹر، کیوں؟ کل اٹھ کر یہ پرسکرپشن قابل گرفت نہ بنے اس لیے وہ بیماریاں بھی ساتھ میں لکھ دیتے ہیں، بھائی اس نے جیسا بولا تھا میں نے ویسی دوا تجویز کر دی۔ یہ ہے اس کا راز، یہ اس کا راز ہے۔ تو اب زوم میٹنگ کی بات چل رہی تھی، حضرت والا اپنے دفتر مبارک میں تشریف فرما ہوں، بیٹھے ہوں بھی مت بولو، بڑوں کے لیے تشریف فرما ہوں، حضرت کی ماتحتی میں جو مکاتب، مدارس، تنظیمات، تحریکات وغیرہ وغیرہ چل رہی ہیں، حضرت کو کووڈ میں مثال کے طور پر میٹنگ کرنی ہے،
ملاقات تو مشکل ہے، باضابطہ حضرت والا کی رسائی وہاں تک ناممکن سی ہے، لوگوں کا آنا بھی مشکل ہے۔ اب حضرت سب کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں اور محاسبہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں آیا باب محاسبۃ الامام رعیتہ، پڑھا آپ نے قضا وغیرہ کے، پتہ چلا کہ حاضرین بھی سن لیں، محاسبۃ الامام، امام کو صرف امام مصلی تک محدود مت کرو، امام کے لفظ میں جامعیت ہے۔ اس میں آیا ماں باپ کو اپنے بچوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ بھی اس ترجمۃ الباب سے ثابت ہے۔ محتمم صاحب کو اپنے ماتحتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، استاد گرامی قدر کو اپنے تلامذہ کا محاسبہ کرنا چاہیے، کلاس کے امیر کو اپنے ساتھیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو اب حضرت نے زوم میٹنگ کر دی۔ اب سنو زوم میٹنگ سے ہر ایک تھوڑا مستفید ہو سکتا ہے، اس کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے، اس کا کی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں زوم میٹنگ کروا دیں گے، حضور رہیں گے اپنے دفتر مبارک جنت فردوس، اور اللہ نے آپ کے لیے جو بھی بڑی جنت کا انتخاب کیا ہو اور ہمارے دل میں بات آئے گی تو ہم کو ایک پاس ورڈ دیا گیا ہے کثرت درود شریف کا، ہم کو پاس ورڈ دیا گیا ہے اتباع رسول کا۔ بخاری پڑھنے کا منشا اتباع رسول ہے۔ قربان جاؤں ابن ماجہ علیہ الرحمہ کی ترتیب محبوب پر سیاہ ستہ والوں نے الگ الگ نظریے سے اپنی ترتیب کی۔ ابن ماجہ عجیب آدمی تھے، قزوینی عجیب تھے، انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز ہی کیا باب اتباعی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پتہ چلا بخاری پڑھنا کارگر سود مند تب ہے جب درود شریف بھی مرضی رسول کے مطابق ہو، ذکر بھی مرضی رسول کے مطابق ہو۔ یہیں سے یہ بات کہہ دوں، آپ نے اگر 140 مرتبہ تسبیحات فاطمہ کی، وہ ثواب نہیں ملے گا جو 33 مرتبہ پر ملتا ہے، اس لیے کہ 33 کے عدد کا انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت لکھتے ہیں، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ عجیب بات لکھتے ہیں، ہم نے پڑھا، حضرت نے لکھا سنت کے برتن میں چھوٹا سا عمل بھی لے کر بارگاہ رب میں پہنچو گے، بڑے درجات پاؤ گے، اور بڑے سے بڑے اعمال سنت کے برتن سے خالی ہو کر لے کر پہنچو گے، کچھ نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ محبوبیت رب اور مغفرت رب چاہیے تو سیڑھی پار کیے بغیر کام نہیں چل سکتا، اور وہ سیڑھی ہے فاتبعونی کی۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کا تو ترجمہ کر کے گئے۔ حضرت کا وہ شعر بہت مشہور ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا بھی، حضرت نے بہت زوردار ایک مغالطے کا ازالہ فرمایا کہ لوگوں نے ابن کثیر کو، ابن قیم کو، ابن تیمیہ کو منکرین تصوف میں شمار کیا۔ جیسا چشمہ لگائے گا آدمی کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ آپ میرے بارے میں سائنسدان ہونے کا چشمہ لگاؤ گے تو میری ہر بات میں آپ کو سائنس ہی نظر آئے گی، اور آپ اگر میرے باب میں ایک عالم دین کا چشمہ لگاؤ گے تو میں عالم نظر آؤں گا، آپ میرے باب میں اگر نعوذ باللہ کوئی اور چشمہ لگاؤ گے تو میں آپ کو، اس لیے کہ کہا جاتا ہے جس کی آنکھ میں پیلیا ہو اس کو سب وہی نظر آتا ہے۔ تو ابن کثیر نے ایک عجیب راز کھولا ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے بخاری شریف کی برکت سے۔ انسان شروع ہوتا ہے محبیت سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تحب کسرہ محب، کہ یہ کہہ دیجئے، گروپ میسیج کر دیجئے، جہاں جہاں قل آیا اس کا ترجمہ اس زمانے میں کیا ہوگا؟ گروپ میسیج کر دیجئے۔ اور کون سا گروپ میسیج؟ جو ڈیلیٹ بھی نہیں ہو سکتا، جو فارمیٹ بھی نہیں ہو سکتا، موبائل بدل جائیں گے لیکن رہے گا تو وہی، اور موبائل بدلنے کے ساتھ بھی اس زمانے کی زبان میں تصوف ثابت کر دوں۔ گزشتہ سال انگلینڈ میں تھا، ایک دوست کے دل میں آیا کہ مفتی صاحب
آپ یہ 12 ایپل کا فون 12 پرو میکس استعمال کر رہے ہیں، میرے دل میں آ رہا ہے میں 15 پرو میکس آپ کو ہدیہ دے دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے، آپ اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں. مخلص کا ہدیہ رد بھی نہیں کر. میں نے اس وقت تصوف کی گتھی سلجھا دی بحمدللہ اپنے بڑوں کی برکت سے. کیا کس طرح سلجھی، دیکھو زمانے کے مطابق سمجھاؤ اسلام کو، بار بار کہہ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی میرے موبائل میں تو ہزاروں کتابیں ہیں، نہ جانے کتنی کتنی معلومات ہیں، بہت سی چیزیں میں نے بھر رکھی ہیں. اب تمہارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ تم دوسرے موبائل میں اس کو شفٹ کرو گے، اور نہ میرے پاس، اور میں میرا موبائل تم کو دے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ بہت سی راز کی باتیں ہر ایک کو مطلع. اس نے کہا نہیں مفتی صاحب آپ کے سامنے 5 منٹ میں ہو جائے گا. ارے میرے لیے بات نہیں تھی. وہ مجھ کو موبائل کی دکان پر انجینئر کے پاس لے کر گیا. سمجھو کون تصوف کا انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، تصوف کا انکار ہو کیسے سکتا ہے کہ صحبت کی برکت سے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس کا انکار کس کے باپ کی طاقت ہے کہ وہ کر دے؟ موبائل کے پاس آؤ. اس نے میرا 12 موبائل 15 پرو میکس کے ساتھ کر دیا، ایسا باہر رکھ دیا، ایسے رکھ دیا. اور اللہ جانے اس نے کیا ٹیکنیک کی. 5 منٹ میں اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کا موبائل آپ کو مبارک ہو، آپ کی ساری معلومات آپ کے نئے موبائل میں آ گئی. صحبت کی برکت. موبائل نے موبائل کی صحبت لی، موبائل نے موبائل کی، یعنی اب وہ مثال گئی بچوں. کون سی مثال؟ کہ گلاب کے پھول کو جیب میں رکھو گے تو جیب بھی خوشبودار ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے نئے زمانے میں سمجھاؤ، نئی زبان میں سمجھاؤ. آپ نے نئی زبان میں سمجھا دیا. وہ شعر پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آپ کو آخری نصیحت کی گئی اساتذہ سے مربوط رہیے. تو وہ پیوستہ رہ شجر سے، اب شجر وغیرہ تو گیا. اب آپ اس زمانے میں ٹاور سے کنیکٹ رہو تو موبائل یس نو کر سکے گا، جتنا ٹاور سے کنیکٹ رہو گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضور کی زیارت کرنی ہے زوم سے، سمجھو. وہ بات اب اپنے لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا درس پر چلیں گے. حضرت 1 بجے تک ختم کرنا ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ ہم 1 بجے تک ختم، 12 تو ویسے ہی بج گئے ہیں، اب 1 بجے سے آزو بازو ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. مدار حکم علت ہے، مدار حکم شکل و صورت اور حکمت نہیں ہے. آپ نے گاڑی کراس کر دی، آپ کی نمبر پلیٹ کیمرے میں آ گئی. دوسرے تیسرے دن نامہ اعمال گھر کے ایڈریس پر یا جس کے ایڈریس پر گاڑی ہوگی اس کے ایڈریس پر پہنچے گا کہ آپ کو اتنے روپیے بھرنے ہیں. آپ کو کورٹ میں بلایا گیا، صرف ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی چیز ہے. کورٹ میں بلایا گیا اور آپ نے وہاں یہ آرگیومنٹ کیا، نہیں صاحب میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کل لال لائٹ کراس کی، میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ تھوڑا کیا. آپ نے تو لال لائٹ اس لیے جلائی تھی کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، میں نے تو ایکسیڈنٹ نہیں کیا، لہذا مجھے جرمانہ نہیں بھرنا چاہیے. قاضی صاحب یا حاکم صاحب، گورنر صاحب جو بھی ہوں گے کہیں گے آپ پابند ہیں لال لائٹ کے، اس لیے کہ ایکسیڈنٹ ہونا نہ ہونا یہ حکمت ہے، اور لال لائٹ ہونا یہ علت ہے، اور مدار حکم علت ہے، حکمت نہیں ہے. تو جو لوگ آج کل خاموخواہ اعتراضات کر رہے ہیں، اس سے ایسا نہیں ہو رہا ہے بینک کے سود میں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، گرچہ 1000 مظالم ہو رہے ہوں اور وہ اس میں یہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں یہ نہیں. میرے پیارے بچوں، ہمیں ڈیپ میں جانا چاہیے تاکہ ہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بن سکیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کتاب الوحی لا کر، میں نے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، معتزلہ کی گت بنائی کہ عقل پر بنیاد مت رکھو، نقل پر بنیاد رکھو. اور دوسرا اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کتاب الایمان سے لے کر کتاب التوحید تک جتنی بھی باتیں ہیں سب کے سب بالوحی ہیں. یہ حضور نے نہ اپنی طرف سے کہیں نہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اور عجیب ارتباط ہے کہ شروع میں بدء الوحی ہے اور کتاب التوحید آپ نے پڑھ لی. بخاری کی عادت رحمہ اللہ تعالی اکثر جگہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے ترجمۃ الباب میں آیت کریمہ کو لاتے ہیں، لیکن کتاب التوحید میں تو گویا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا التزام بلیغ فرمایا کہ ہر ترجمۃ الباب پر
وہ آیت کریمہ لائے ہیں اور یہ بتلا دیا کہ کتاب التوحید عقائد پر مشتمل کتاب ہے، فرق ضالہ کی تردید پر مشتمل کتاب ہے، تو عقائد کو قرآن کریم سے لیا جائے گا، اور افکار حدامہ اگر آپ اس کو منہدم کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کتاب کے بغیر یعنی قرآن کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ تو ایک نصیحت گویا کتاب التوحید سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر چلیں گے۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتاب الایمان اور کتاب التوحید سے اور بھی ایک سکھائی۔ حضرت کی بات کا تتمہ کر رہا ہوں، حضرت کا ایک مشن ہے جو میں برابر دیکھ رہا ہوں حضرت کے اس مشن کو، کہ فرق باطلہ کی تردید یہ ہمارا آپ کا مشن ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اجمیر شریف کی مزار پر ہمارا بیان رکھا گیا تھا، اب وہ کچھ مجاور ہیں، اب ان کو لیگل ایڈوائزر مانو یا جو بھی مانو، بہرحال انہوں نے ہمیں 12 ربیع الاول کو بلایا، دوست ہیں بہت سے لوگ وہاں کے، کہا آپ کو بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا ضرور حاضر ہوں گے، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی۔ میں نے کہا البتہ ہمارے بیان میں رقص و سرود موسیقی نہ ہو۔ کیسا بیان کروائیں گے؟ کہا بس ہماری طرف سے 2 ہی شرطیں ہیں، تیسری کوئی شرط نہیں۔ ایک تو یہ صبح 4:15 بجے بیان ہوگا 12 ربیع الاول، لیکن اس کی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی تھی، اس لیے کہ نبی صادق تشریف لا رہے تھے، تو وقت بھی صبح صادق کا منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد وہ سورج بننے والی تھی وہی صبح صادق، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مدت کے لیے صبح صادق تھے، پھر سورج بنے تھے۔ اس پر سے بھی بات آئی کہ سورج میں تو تمازت ہے، سورج کو تو ہر آدمی ٹکٹکی لگا کر دیکھ نہیں سکتا، اور سورج میں حرارت ہے۔ حضور کا نام گرچہ سراج رکھا گیا مگر ساتھ میں منیر بھی بڑھا دیا گیا کہ سراج محض نہیں ہے بلکہ منیر ہے، اب اس کو بعد میں کھولتے رہنا۔ تو کہا کہ آپ کو 4:15 بجے بیان کرنا ہے، اور خواجہ صاحب کے آستانے مبارکہ کے بالکل سامنے آپ کو بیان کرنا ہے، کرسی پر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اب میں کمر کا مریض جو ٹھہرا، میں نے کہا کیوں کرسی پر نہیں بیٹھیں گے؟ کہا خواجہ صاحب اپنی قبر میں سے آپ کو دیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ ہے اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، خواجہ صاحب کا چہرہ آپ کی طرف جو رہے گا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ تو بے ادبی ہوگی۔ میں نے نسبت کو مبارک سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ میں نے کیا کہا ان کو وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کا بیان ہوا، اس میں ایک لفظ لے کر چلا، نبی دنیا میں جشن لے کر نہیں آئے تھے، مشن لے کر آئے تھے، اور تم لوگ جشن ہی جشن کو کرتے ہو، نبی کے مشن کو، حضرت کے مشن پر سے بات یاد آ گئی۔ تو حضرت کا مشن ہے کہ ہم فتنوں سے امت کو باخبر کریں اور فرق ضالہ کی تردید کو اپنا مشن بنائیں۔ بخاری بھی آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ نے بڑوں کی برکت سے بات ذہن میں ڈالی کہ بخاری نے اپنی کتاب کے اخیر میں، اور محدثین نے فرمایا جتنا زور امام بخاری نے کتاب التوحید میں لگایا ہے اتنا پوری کتاب میں کہیں لگایا۔ اشارہ کر دیا کہ میرے زمانے میں کرامیہ جہمیہ، اسی لیے بخاری کے اصح نسخ میں، اصح النسخ، صحیح ترین نسخے میں کتاب التوحید اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کا جوڑا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم، صرف جہمیہ بھی نہیں بلکہ الجہمیہ وغیرہ۔ اشارہ کیا کر دیا؟ میرے زمانے میں جہمیہ، کرامیہ، معتزلہ تھے، میں نے ان کی تردید میں اپنا پورا زور لگایا۔ او میری کتاب کو پڑھ کر جانے والے فضلاء باسعادت، تمہارے زمانے میں جو جو فتنے ہوں گے تم ان کی تردید میں اپنا وقت صرف کرنا، تو کہے جاؤ گے کہ تمہاری نسبت بخاری شریف کی طرف چل رہی ہے، اور تمہاری سند میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے کہ یہ سند نسبتوں کی بقا کے لیے ہے، یہ سند نسبتوں کے اظہار کے لیے نہیں ہے۔ بقول حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے کہ ہماری نسبتیں چھپنے کے لیے
نہیں ہیں، ہماری نسبتیں تو چھپنے کے لیے ہیں۔ اور امام بخاری نے اخیر میں استحضار کی کیفیت پیدا کروائی۔ ایک تو وہ کلام ہوتا ہے ختم بخاری پر جو کتابوں میں چھپا ہوا ہے، میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے اخیر میں جو ترجمۃ الباب قائم کیا، وہ ترتیب کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے کہ سب سے اخیر میں آدمی کے ترازو کے اندر رکھ کر اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور بخاری کے ترجمۃ الباب سے پتہ چلتا ہے کہ جو الگ الگ اقوال ہیں، اس لیے کہ بعضوں نے لکھا کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا، بعضوں نے لکھا کہ صاحب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، بعضوں نے لکھا کہ خود اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے بخاری کا میلان اور رجحان کس طرف ہے، تو ترجمۃ الباب میں انہوں نے بتلا دیا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اور ایک نسخے میں توزن، کہ اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ گویا متعدد اور متنوع اقوال میں سے بخاری نے یہ بتایا کہ میرا رجحان یہ ہے کہ نامہ اعمال کے تولنے کے بھی قائل مت بنو، صاحب نامہ اعمال کے بھی تولنے کے، نفس اعمال کو تولا جائے گا، خود عمل کو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کی شرح کرتے ہوئے ایک بات یہ فرمائی کہ عوالم متعدد ہیں، عوالم عالم کی جمع متعدد ہے، ان میں ایک عالم عالم المثال بھی ہے۔ عالم المثال یعنی ہم نے جو دنیا میں کام کیے ان سب کاموں کو اگر حسنہ ہیں تو وہاں صور حسنہ سے متصور کیا جائے گا، اور اگر نعوذ باللہ وہ قبیح ہیں تو پھر قبیح شکلیں دی جائیں گی۔ اس کا ثبوت ان حدیثوں سے بھی ہوتا ہے، شاہ صاحب کی، شاہ ولی اللہ کی بات کا ثبوت ان حدیثوں سے بھی ہوتا ہے جس میں آیا کہ جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو نماز اس کا استقبال کرے گی فی احسن صورت، بہترین شکل میں، اور نعوذ باللہ بدعملی کی تو فی انتن صورت و اقبحہ، بہت خطرناک بری شکل میں اس کا استقبال ہوگا۔ پتہ چلا وہاں عالم المثال قائم ہوگا، اور اس عالم المثال میں اعمال کو اس کے اعتبار سے شکلیں دی جائیں گی اور اعمال کو تولا جائے۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانے میں یہ کہہ دیا کہ ایک عالم مثال قائم ہوگا۔ اس زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عالم مثال نہ بھی قائم ہو تو عمل کو عمل کی شکل میں رہنے دیتے ہوئے، یا تو اس کو اللہ رب العزت جس طرح بھی چاہیں گے، ایک جواب تو نقل کے مطابق دیں گے کہ بھائی آمنا صدقنا، اور ایک ابھی میں نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے عقل سلیم اور نقل صحیح میں کوئی تناقض و تعارض نہیں۔ آج کل تو آنکھوں کے پریشر کو بھی تولا اور ناپا جاتا ہے، آنکھوں کے پریشر کو، ارے اس پریشر کو تو ٹھیک ہے ناپا، تو آنکھوں کے پریشر کو بھی ناپا اور تولا جاتا ہے۔ آنکھوں کا پریشر تو نظر نہیں آتا، زمانے کے اندر چلنے والی ہوا کا دباؤ تو نظر نہیں آتا، لیکن جب سائنس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں تو اعمال و اقوال کو کیوں نہیں۔ اور دوسری بڑی اچھی بات، بخاری تو بہت بڑے ادیب بھی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صرف اور صرف آپ کسی ایک دو علم کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اسی لیے تو مجھے یاد آیا، گجرات میں ایک دفعہ ایک صاحب کو کچھ ہیضہ لگا، بخار چڑھ گیا، تو انہوں نے بخاری شریف کا گجراتی میں ترجمہ کر ڈالا، اور اس کی رسم اجرا کے لیے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے حضرت بہت تعریف کریں گے اور یہ کریں، لیکن ہمارے بڑے تو ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس کام کو کنڈم کر رہا ہوں، میں اس کام کو بالکل نہیں سراہتا۔ کیا امام بخاری کی کتاب اتنی سستی ہے کہ گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے سے ہی اس کی حقیقتیں کھل جائیں گی؟ اس لیے کہ بخاری نے کبھی کبھی ایسی گتھیاں اندر رکھی ہیں جس کو سلجھانے کے لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اپنی آخری عمر میں فرما گئے کہ ابھی بھی 35 تراجم ابواب ایسے ہیں جو میں حل نہیں کر پایا ہوں۔ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سبق میں یہ بات سنی کہ 35 ابواب حضرت شیخ فرماتے ہیں جنہوں نے مستقل تراجم ابواب پر کام کیا، اور جنہوں نے کئی برس تک، یہ امام بخاری ہیں۔ تو اب آج سمجھ میں آیا کہ بخاری شریف بالکل اخیر میں کیوں پڑھائی جاتی ہے،
ایک اور بھی وجہ بتاؤں. لوگ پوچھتے ہیں یہ درس نظامی میں تفسیر کو سب سے آخر میں کیوں لاتے ہیں جبکہ مقصود ہی وہ ہے پہلے پڑھانا. ارے بھیا کتاب اور سنت کو مخدوم ہے، مخدوم کی باری اخیر میں آتی ہے، اس سے پہلے خدام ہوتے ہیں. یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ نحنو الآخرون السابقون. لوگ پوچھتے ہیں حضور اخیر میں کیوں تشریف لائے؟ حضور مخدوم کائنات ہیں، حضور صدر جلسہ ہیں، اور صدر جلسہ بالکل اخیر میں آتا ہے، اور اس سے پہلے یہ مقدمے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور صدر جلسہ ان سب باتوں کو خلاصے کے ساتھ پیش کر دیتا ہے. پورا عالم سجایا گیا تھا مقدمے کی باتیں کرنے کے لیے حضور کے انتظار میں، اور حضور اخیر میں تشریف لائے تھے. اور جب صدر جلسہ آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اب جلسہ ختم ہونے کے قریب ہے. یہی مطلب ہے کہ میرا دنیا میں آ جانا یہ قیامت کے قائم ہونے کی نشانی ہے، اس لیے کہ میں صدر ہوں. تو امام بخاری بڑے ادیب تھے. مجھے وہ بات کہنی انشاءاللہ 1 بجے ختم کر رہا ہوں کہ اعمال کو جمع لائے اور وقولہم کو واحد لایا گیا کہ انسانوں کے اعمال کو اور ان کے قول کو تولا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں قول بول کر جمع مراد لیا، لیکن ایسا نہیں ہے. اعمال کے مصدر متعدد ہیں. ہاتھ کوئی عمل کرتا ہے الگ، دماغ کوئی عمل کرتا ہے، پیر کوئی عمل کرتا ہے، لیکن قول کا مصدر تو ایک ہے اور وہ ہے زبان. اسی لیے بزرگوں نے لکھا، کیا پتے کی بات لکھی کہ انسان کے بدن میں ہر عضو ڈبل ہے لیکن 2 اعضاء سنگل ہیں. کان کتنے ہیں؟ کان 2 ہے. ناک بھی، دماغ نہیں بیٹا، دماغ بھی 2 ہیں، ایک بڑا دماغ اور ایک چھوٹا دماغ، اور جتنا چھوٹا اتنا قیمتی، اور وغیرہ 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 2 ہیں. لیکن واہ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کی سسٹم اور نظام ہے. زبان ایک اور شرمگاہ ایک. اشارہ کر دیا کہ یہ دونوں چلیں گی، ایک جگہ چلیں گی، زیادہ نہیں چلیں گی ورنہ قابل گرفت ہوں گی. ہاں، ذو الوجہین معنی ہی ہے ذو اللسانین. حدیث شریف میں جو آیا تو فرمایا کہ آپ جو بولتے ہو اس کو بھی تولا جائے گا. آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ انسان کی بات یہ ختم نہیں ہو جاتی. قرآن نے بہت پہلے کہا تھا، قرآن کریم نے نہیں کہا تھا. آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، یہ نئی ٹیکنیک اور نئی ٹیکنالوجی. ہم نے کہا کوئی نہیں، سورہ قاف پڑھ لو، سورہ قاف پڑھ لو، اس میں ساؤنڈ سسٹم، اس میں ریکارڈنگ سسٹم سب کچھ ہے. کہاں ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بشرطے کہ وہ قول ہو. مفسرین نے وہاں یہ بھی لکھا محمل بات ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. فرشتے اتنے فرصت میں نہیں کہ محملات کو بھی اپنے یہاں شامل کریں، وہ قول ہونا چاہیے. تو پرنٹر بھی ہے قرآن میں، پرنٹر بھی ہے. ہاں پرنٹر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اس زمانے کی زبان میں سمجھو، طائرہ ریکارڈر یہاں رکھا ہے دیکھو، عُنُقِهِ. اچھا اب یہ ریکارڈ ہوا، کیا آپ اس کو پرنٹ کر کے باہر نہیں لا سکتے؟ جواب دو. لا سکتے ہیں. آگے آیا وَنُخْرِجُ لَهُ، آؤٹ کریں گے یوم القیامت کتاباً، پرنٹ کو، یلقاہ منشورا، وہ ایسا پھیلا ہوا ہوگا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک. یہ آپ ہی کے ریکارڈ سے نکلا ہے، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. تو بخاری نے یہ کہا کہ تمہارے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور تمہارے اقوال کو بھی تولا جائے گا. اور پھر امام مجاہد رحمہ اللہ کی ایک تحقیقی بات نقل کی، اس میں خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں. اگر کوئی لفظ نظر بھی آ گیا تو وہ معرب بن گیا، اور جب وہ معرب بن گیا تو ادھر سے نکل گیا، یا از قبیل توارد اللغات قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے. اور پھر اس پر مستقل ایک درسی بحث کی. اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے عجیب ایک حدیث شریف کو ذکر کیا جس میں زندگی کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہونا چاہیے بتا دیا. اور کتاب لکھنا گویا ایک مجلس تھی، بولنا ایک مجلس، تو لکھنا بھی ایک مجلس ہوتا ہے. المجالس بالامانت میں یہ آپ کا موبائل بھی ہے.
اگر میں نے آپ کو کوئی میسج بھیجا تو وہ بھی المجالس بالامانت ہے. تو بخاری شریف لکھی یہ پوری ایک مجلس تھی، اور ختم مجلس پر جو کفارے مجلس کی دعا کی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اشارہ کر دیا کہ اللہ کو لمبی لمبی تعریفیں پسند ہونے کے بجائے شارٹ اینڈ سویٹ تعریف زیادہ پسند ہے. چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، شارٹ، لیکن خدا کو نہایت پسند، شارٹ اینڈ سویٹ. اس کا وزن بھی بہت زیادہ. کیوں؟ سبحان اللہ میں اللہ سے تمام نقائص کو منزہ کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کے تمام نقصانات سے اللہ کو پاک کر دیا گیا. وہ بھی حمدہی میں خدا کے لیے تمام کمالات کو ثابت کر دیا، ختم ہو گئی بات، ہے نا. اور بخاری بھی عجیب ہے، عجیب آدمی، یہ عجیب دماغ لے کر آئے تھے. میں اپنے طلباء کو عقل گوا میں بخاری کے درس میں کہتا رہتا ہوں ہر ترجمۃ الباب پر کہ یہ آدمی دماغ عجیب لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز و انوار سے مستفید فرمائے کہ راوی اس حدیث پر، جس حدیث میں حمد الہی کا تذکرہ ہے، راوی بھی احمد کا لائے جس کے نام میں بھی حمد کا تذکرہ ہے. یہ امام بخاری کا انتخاب ہے. آیا نا حدثنا احمد بن اشکاب، احمد، اور احمد نام یا تو فعل سے ہے یا افعل التفضیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی اختلاف ہے. اب وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ میں بتاتا کہ وہ فعل ہے یا اسم ہے. راجح یہ ہے کہ وہ اسم ہے، اس لیے کہ فعل میں تو چاہے تجدد ہو لیکن کبھی نہ کبھی فنا ہے، اور اسم میں کبھی بھی فنا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو اللہ کی حمد کی اس میں فنا نہیں، لہذا اس کو اسم مانا جائے. تو کہا کہ احمد. بخاری نے یہ بھی بتلایا کہ میں نے آغاز کیا تھا حمیدی سے، بالکل پہلی روایت حمیدی، اور اخیر میں آیا احمد. حمید تصغیر کا شروع میں اللہ تعالیٰ کا چھوٹی چھوٹی تعریف کرنے کے قابل بنا تھا. بخاری لکھتے لکھتے میرے سامنے شریعت کے اور احادیث کے ایسے دریچے کھلے کہ اب اللہ کی بڑی تعریف کر رہا ہوں، لہذا احمد نام کے راوی کو لے آیا. حمیدی سے آغاز کیا اور احمد پر انتہا کی. اور دوسری بات، شروع میں راوی لائے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور اخیر میں لائے حضرت ابو ہریرہ. اس میں بھی نقل و عقل کو جمع کیا ہے، اس لیے کہ عاقلین صحابہ میں حضرت عمر کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور ناقلین صحابہ میں سیدنا ابو ہریرہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے. پتہ چلا کہ شریعت مجموعہ ہے عقل و نقل کا. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مہاجر اور غریب الوطن صحابہ تھے. طلبہ کو بتا دیا کہ ترک وطن کے بغیر کبھی بھی کمالات نہیں حاصل ہو سکتے. آج کل ہمارے طلبہ کا ایک ذہن بن گیا، حضرت مولانا عبد القوی صاحب زیدت معالیم سے کہیں گے حضرت کام پر آپ بھیج رہے ہیں، اتنے دور تو نہیں جا سکتا، مقام پر میرے گاؤں میں کوئی جگہ ہو تو بتاؤ. بخاری نے جاتے جاتے بتا دیا وطن تو چھوڑنا پڑے گا. ان العز فی النقل، عزت ملتی ہے انتقال مکانی میں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. آخر میں بات یہ کہوں گا، بخاری نے یہ بتلا دیا کچھ بھی کرو، کتنی بڑی کتاب لکھو، کتنا بڑا ملی سماجی تنظیمی کام کرو، ذکر سے کبھی اپنے آپ کو غافل مت کرنا. یہ امام بخاری کا بہت بڑا پیغام. ذکر ہمیشہ ہماری زندگی میں ہو. ان لک فی النہار سبحا طویلا، پھر بھی فرمایا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. دن میں سبحا طویلا، رات میں واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. حق تعالی شانہ آپ سب کو مبارک فرمائے، نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق دے. اپنی ہندی میں بولتے ہیں آشیرواد دینا. تو ہم چونکہ اوپر بیٹھے ہیں اس وقت تو رسمی طور پر، لہذا فارغ ہونے والے تمام اپنے بھائیوں کو آشیرواد دیتے ہیں اور ان کے اجوڑ بھوشیہ کی شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں کہ آپ کا مستقبل بہت مبارک ہو، سعادت مند ہو. اللہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی تنگ دامنی آپ کے سامنے نہ لائے. اللہ حضرت والا کی برکت سے آپ کو جو نسبتیں حاصل ہوئیں ان نسبتوں کو چہاردانگ عالم میں پھیلانے کی توفیق ارزانی فرمائے. وصلی اللہ وسلم
علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ووسیع غفرانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ اللہم صل وسلم وبارک وترحم وتحنن علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام۔ نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته منا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو درگزر فرما، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں ہوئی کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما، اور جو کچھ کوششیں ہو سکی ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبول عطا فرما، اس علم کے عمل کے اخلاق کے ہمیشہ قائم رہنے اور اس پر ثابت رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام فضلاء کو اپنے دین متین کی سچی خدمت کرتے رہنے اور ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو، سرپرستوں کو، اہل خاندان کو، اہل بستی کو ان کا عالم بننا، حافظ بننا، مفتی بننا خیر و برکت کا سبب بنا اور رحمت و کرم کے نزول کا سبب بنا۔ اللہ تمام فضلاء کو اپنے خاندانوں اور اپنی بستیوں کی دین کی فکریں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نونہالان ملت اور مسلم بچوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، مکاتب کے لیے مخلصانہ جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا دین حق کی دعوت ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، جملہ پریشانیوں کو دور فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا اور نصرت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔